إنما الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال لهم الله في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال إمام باكر عليه السلام بني الإسلام على خمسة الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وما نودي لأحد كما نودي بالولاية برحمة أهل بيت محمدی صلوات سب سے پہلے دعا کروں خداوند متعال کی بارگاہ میں پروردگارا جس مقام پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے ہر مقام کی خود حفاظت فرما پروردگارا جس مقام پر عزادار ماتمدار تمام مجالس و عزاء و جلوسوں میں شریک ہیں پروردگار تمام عزاداروں کی خود حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما پروردگار اس عزا کے حقیقی وارث کا ظہور جلد فرما ہمیں انہیں کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ان کے ظہور کے لیے آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی حفظ و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد والے محمد کے ذات صلی اللہ مومنین کرام عاشقان اہل بیت علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی اور بہت ہی بنیادی حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث ہے جس کے اندر اسلام کی ایک بہت ہی اہم چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومنوں مسلمانوں لوگوں جو اسلام قبول کر کے آئے ہو تجھے پتہ ہونا چاہیے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے بنی الاسلام علی خمسہ یہ پورا اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر منحصر ہے 5 چیزیں اس کی بنیاد ہیں 5 چیزیں اس کے ستون ہیں
ان 5 چیزوں کے اوپر یہ اسلام موجود ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ کون سی مولا 5 چیزیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز ہے الصلاۃ، پہلے ستون کا نام ہے، پہلی بنیاد کا نام ہے نماز۔ مولا دوسری والزکوٰۃ، دوسری چیز ہے زکوٰۃ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ والحج، تیسری چیز ہے حج، حج کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ چوتھی چیز کون سی ہے مولا؟ کہا الصوم، روزہ۔ پانچویں چیز کون سی ہے؟ فرمایا پانچویں چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب، صلی علی محمد وآل محمد۔ والولایہ، پانچویں بنیاد جو ہے وہ ہے ولایت۔ ان میں سے کون سی سب سے اہم چیز ہے مولا؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وما نودی لأحد کما نودی بالولایہ، اسلام کی ان 5 بنیادوں کی طرف، 5 چیزوں کی طرف، اسلام کی ان 5 ارکان کی طرف، کسی بھی رکن کی طرف پروردگار نے اس طرح سے دعوت نہیں دی، اس طرح سے اہتمام نہیں کیا، اس طرح سے زور نہیں دیا، اس طرح سے تاکید نہیں کی جس طرح سے ولایت کے لیے پروردگار نے اہتمام کیا ہے۔ یعنی اسلام کی ان 5 بنیادوں میں سے سب سے اہم ترین چیز کون سی ہے؟ ولایت۔ وما نودی لأحد کما نودی بالولایہ، جس طرح سے ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اسلام کے کسی اور رکن کی طرف دعوت نہیں دی گئی۔ خوب مولا کس طرح سے اہتمام کیا گیا ہے، کون سی زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ تو قرآن کے اندر اس ولایت کی تاکید ہمیں نظر آتی ہے، رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہمیں اس ولایت کی تاکید نظر آتی ہے۔ قرآن کریم اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، جو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ولایت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، کسی اور چیز کی طرف ایسی دعوت نہیں دی گئی، تو کس طرح سے دعوت دی گئی ہے ذرا ہم ملاحظہ کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو، اپنے صادق الامین رسول کو، جس نے پتھر کھائے، جس نے تبلیغ کے لیے مشکلات اٹھائیں، جس نے جنگیں کی، جس نے جہاد کیا، وہ رسول جس نے تمام مشکلات کو برداشت کر کے دین کی تبلیغ کی، دین کو تمام سرزمینوں تک پہنچایا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر 23 سال کے عرصے میں اسلام کی تبلیغ کی اور ہر طرح کی مشکل کو اٹھایا، برداشت کیا۔ خداوند متعال اپنے رسول کی اس تمام محنت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے میرے رسول، تم نے تمام دین کی تبلیغ کر دی، سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ بتا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اے میرے رسول تمہاری تمام دین کی تبلیغ کی محنتیں اور مشکلات ایک طرف، اور جو یہ میں آخری ولایت کا پیغام دے رہا ہوں یہ ایک طرف، اگر تو وہ تمام محنتیں اور مشقتیں کر دی ہیں ان کا اجر ایک طرف ہے، ولایت ایک طرف ہے، اگر تم انہی پر اکتفا کرو اور جو میں تجھے ولایت کا حکم دے رہا ہوں اس کے اوپر عمل نہ کرو تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فما بلغت رسالہ، اگر ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ یعنی ولایت قرآن کے اندر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر رسول فقط یہ ایک کام نہ کریں تو رسول کی تمام رسالت کو خداوند متعال قبول نہیں کرتا۔ دوسری آیت، خداوند متعال کے رسول نے، حبیب نے
جب یہ اعلان کر دیا، ولایت کا اعلان ہو گیا لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، اصحاب کے سامنے، حاجیوں کے سامنے، اعلان کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آج میں نے تمہارے دین کو پورا کیا ہے، اور میرے نزدیک اگر اب کوئی محبوب ترین دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ یعنی جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا اس وقت تک دین کامل نہیں ہوا، اس وقت تک دین خداوند متعال کا پسندیدہ دین نہیں بنا اسلام، جب تک رسول نے ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اور پھر خداوند متعال نے جب یہ بیان کر دیا کہ آج آپ کا دین پورا ہو گیا، دین اسلام پورا ہو گیا، تو خداوند متعال ایک اور چیز سے بھی متوجہ کرتے ہیں اور کہا الیوم یئس الذین کفروا، اے رسول آج وہ دن ہے جس دن کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ آج وہ دن ہے جس دن کافر مایوس ہو گئے ہیں، کافروں کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، کافر جو پلان بنا کے بیٹھے تھے، جو منصوبہ بنا کے بیٹھے تھے، ان کا تمام منصوبہ آج ناکام ہو گیا۔ یعنی ولایت اگر خداوند متعال کا رسول اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت قابل قبول نہیں ہے۔ ولایت اتنی اہم ہے کہ خداوند متعال کا رسول اگر ولایت کا اعلان نہ کرے تو دین کامل نہیں ہوتا۔ اگر ولایت کا اعلان نہ ہو تو کافروں کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر ولایت نہ ہو دین کے اندر، اسلام کے اندر، تو اس وقت کافروں کو دین سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب ولایت کا اعلان ہوا تو کافر مایوس ہو گئے، کافر نا امید ہو گئے۔ تو یہ ولایت کیا چیز ہے؟ یہ ولایت کیا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام قرآن کے اندر کیا گیا ہے، جس کی اتنی تاکید کی گئی ہے؟ یہ فقط قرآن ہے، احادیث بیان کروں وقت نہیں ہے، خداوند متعال کے رسول کا اہتمام بیان کروں خم غدیر کے اوپر آپ نے قصیدوں کے اندر، شعروں کے اندر سنا ہے، تمام واقعہ آپ کی ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی دین کے حکم کے لیے، اسلام کے لیے، نماز کے لیے رسول نے اتنا اہتمام کر کے پیغام نہیں دیا۔ کوئی نماز اتنے اہتمام سے بیان نہیں کی، حج کا احکام اتنے اہتمام سے بیان نہیں کیے۔ تمام حاجیوں کو جمع کیا اس سخت ترین دھوپ کے اندر، اور اس تمام اہتمام کے بعد اسلام کے عظیم ترین رکن ولایت کو بیان کیا۔ تو یہ ہے ولایت۔ اب ولایت صرف ایک کلمے کا نام نہیں ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، فقط یہ کلمہ کہنا ولایت نہیں ہے۔ اگر کلمہ کہنا ہوتا تو اللہ اکبر سے کافروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے کافروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسالت سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک کلمہ اور اضافہ ہو جائے اسلام کے اندر، اشہد ان علی ولی اللہ، اگر اضافہ ہو جائے تو کافروں کو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اشہد ان امیر المؤمنین یہ کوئی ایک کلمہ نہیں ہے، ولایت فقط ایک کلمے کا نام نہیں ہے، بلکہ ولایت ایک ایسی چیز ہے جو کافروں کو مایوس کر دیتی ہے۔ ولایت اس چیز کا نام ہے جس کے اعلان کے بغیر رسالت پوری نہیں ہوتی، رسول کی رسالت پوری نہیں ہوتی، اسلام پورا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب فقط ولایت ایک کلمہ نہیں بلکہ ولایت کوئی بہت عظیم چیز ہے جو دشمن کے تمام منصوبوں کو روند ڈالتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں اس 1400 سال کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت کو چھوڑ دیتے ہیں، آج دیکھتے ہیں اسلام کا مشترکہ دشمن کون ہے؟ اس وقت کافر کون ہیں؟ کافر عربی کون مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں؟
امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، یہ کفار ہیں جو اس وقت مسلمانوں سے پیکار ہیں، جنگ کے اندر موجود ہیں۔ ان تمام افراد کو، ان تمام کو کس سے دشمنی ہے؟ تمام اسلامی ممالک کے اندر کس ملک سے دشمنی ہے ان کو؟ کس ملک سے یہ خوف کھاتے ہیں؟ کس ملک سے یہ ڈر رہے ہیں؟ کس ملک کے ساتھ ان کی جنگ ہے؟ ایک ملک ہے جو ان کی زبانوں پہ رہتا ہے، ایران۔ مگر یہ ایران کوئی ابھی وجود میں آیا ہے؟ یہ 45 سال پہلے بھی تو ایران ہی تھا، جس کے اندر شیعہ رہتے تھے، مجتہد رہتے تھے، علماء رہتے تھے، عزادار رہتے تھے، عزاداریاں ہوتی تھیں، ماتمداریاں ہوتی تھیں، مجالس ہوتی تھیں۔ 45 سال پہلے یہ ایران ہی تھا۔ اس کے اندر وہ ذریعہ موجود تھیں، ائمہ کے مزار موجود تھے، بی بی معصومہ کا مزار موجود تھا، سب کچھ تھا، نمازیں تھیں، اذانیں تھیں، مجتہد موجود تھے۔ لیکن ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ بڑی خوشی سے آیا کرتے تھے۔ ان کا سب سے پسندیدہ ترین ملک ایران ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت وہ رضا شاہ پہلوی ان کا سب سے محبوب فرد ہوتا تھا مسلمانوں میں سے۔ لیکن آج ایران وہی ہے، لوگ وہی ہیں، عزاداریاں وہی ہیں، زیارات مقدسہ وہی ہیں، لیکن آج ایران ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق ایک چیز کا آیا ہے، اس وقت ایران کے اندر تمام کچھ موجود تھا، لیکن وہ ولایت موجود نہ تھی، وہ نظام موجود نہ تھا جو رسول اللہ دے کے گئے تھے۔ اس وجہ سے کافروں کو ایران سے کوئی خطرہ نہ تھا، جیسے آج سعودی عرب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آج قطر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان سے انعامات لے کے جاتے ہیں، ان سے اپنی ستائشیں کروا کے جاتے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک سے ان دشمن اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اور آج سے 45 سال پہلے ایران سے بھی کوئی خطرہ نہ تھا۔ لیکن جب سے وہ چیز جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر مایوس ہو گئے، جب سے وہ چیز، وہ ولایت، وہ نظام ایران کے اندر نافذ ہوا ہے، دنیا کے تمام کافر فقط ایران کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے فقط ایک کلمہ، ایک لفظ نہیں ہے ولایت، جس کے اوپر ہم جھگڑا کرتے رہیں، جس کے اوپر ہم لڑتے رہیں، بلکہ ولایت ایک نظام کا نام ہے، بلکہ ولایت اس قانون کا نام ہے جس قانون کے لیے، جس نظام کے لیے امام علی علیہ السلام نے جنگیں کی، امام علیہ السلام نے قربانیاں دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جس کا اعلان کیا تو کافر مایوس ہو گئے۔ وہ نظام ولایت کہلاتی ہے، اور آج اس نظام کے ذریعے سے، اس ولایت کے اندر نظام ہے اور اس ولایت کا ایک رہبر ہے، اس نظام کا، ہر نظام کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر نظام کا ایک رہبر ہوتا ہے۔ جب اس نظام ولایت یعنی حق کے نظام کے لیے کوئی بھی لیڈر موجود ہوتا ہے، اس کے مقابل میں باطل قوتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ لیڈر، چاہے وہ رہبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہو تو اس کے مقابلے میں ابو لہب آ جاتا ہے، جب وہ امام علی علیہ السلام کی صورت میں ہو تو اس کے مقابل میں باطل قوتیں آ جاتی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی شکل میں وہ ولایت کا نظام نافذ ہونا چاہ رہا ہو، اس ولایت کا رہبر اگر امام حسن علیہ السلام کی صورت میں ہو تو اس کے مقابل میں وقت کی باطل قوتیں آ جاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شکل میں اس ولایت کا رہبر کوئی آ جائے تو یزید جیسے پلید افراد اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ولایت کا نظام آج تک بحرویں مولا اپنے وقت کے امام کے زمانے تک یہ ولایت، اور ان کے بعد امام علیہ السلام کے حقیقی نائب رہبر معظم سید علی خامنائی کی شکل میں اگر اس ولایت کا پرچم کوئی اٹھا کر برسر میدان آ جاتا ہے تو وقت کی تمام باطل قوتیں اس حق کے میدان اور حق کی ولایت کے پرچم کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ لیکن خداوند متعال نے کہا کہ یہ ولایت کافروں کو خوش نہیں بلکہ مایوس کر کے رکھ دے گی۔
جب بھی ولایت کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں نافذ ہو جائے، وہ نظام نافذ ہو جائے، پھر تمام باطل قوتیں اس سے خوف کھاتی ہیں، پھر تمام باطل قوتیں اس سے ڈرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ولایت ہمارے ذہنوں میں رہے، جس کے لیے اتنی قربانیاں ہوئیں، جس کے لیے تمام مشکلات اہل بیت نے برداشت کیں، وہ کسی ایک کلمے کا نام نہیں ہے، وہ فقط زبان سے بول دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگیوں میں نافذ کرنے والے نظام کا نام ہے ولایت۔ آج بہت ساری مثالیں اس کے لیے دی جاتی ہیں، میں چاہ تو نہیں رہا تھا بیان کروں، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ولایت آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت میں نے پیش کی کہ اتنی اہم چیز کا نام ہے کہ رسول خدا 23 سال کی محنت، خدا نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے 23 سال پتھر کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی عظیم چیز ہے، اور اس عظیم چیز کو ہم کہاں پر لا کھڑا کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم رکشے یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا، رکشے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان رکشوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ بہت مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعضوں نے لکھوایا ہوتا ہے F16۔ رکشے پہ کیا لکھوایا ہوا ہے؟ اب جس کو نہیں پتا کہ F16 کیا ہوتا ہے، اور اس نے رکشے پہ جب لکھا ہوا دیکھنا ہے F16، تو اس کے ذہن میں تو یہی بیٹھنا ہے کہ یہی F16 ہے، اور پھر کہیں جا کے اس کو بتایا جائے گا کہ F16 بہت ظالم چیز ہے، تو وہ ہنسے گا، یہ کون سی ظالم چیز ہے، یہ کون سی خطرناک چیز ہے۔ اتنی عظیم چیز، اتنے بڑی چیز کا نام کس کے اوپر لوگوں نے آ کے رکھ دیا؟ ایک حقیر ترین چیز کے اوپر، ایک ناقابل، یعنی بہت ہی کم چیز کے اوپر آ کے اس کا نام لگا دیا ہے۔ اسی طرح سے دشمن نے یہ کام کیا ہے، دشمن نے یہ کام کیا ہے، اسلام کے دشمن نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ خداوند متعال نے جس ولایت کو اتنا بڑا کر کے اور اتنا اہم کر کے پیش کیا مسلمانوں کی خدمت میں، مسلمانوں کو بتایا کہ اس کے بغیر نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ رسول کی رسالت ہے، اس عظیم چیز کو دشمن نے مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ فقط زبان سے دہرانے والے ایک کلمے کا نام ہے، اگر دہرا لیا تو تم سے بڑا مومن کوئی نہیں، اگر نہ دہرایا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اس نظام کو لا کے کھڑا کر دیا ایک لفظ پر، اور ہم نے قبول کر لیا یہی کہ ولایت ایک کلمے کا نام ہے، جس کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کو بولنا ہے یا نہیں بولنا۔ یہ دشمن کی پلاننگ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے ولایت کلمہ نہیں، ولایت ہماری زندگیاں بدل دینے والے نظام کا نام ہے۔ اور اسی ولایت کے لیے امام علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیں، اسی ولایت کے لیے امام علیہ السلام نے اسی نظام کے لیے کہ یہ نظام نافذ ہو جائے کائنات کے اندر، جو انسانوں کو ہدایت دے، یہ نظام نافذ ہو جائے اس کائنات میں، جو لوگوں کی نجات کا باعث بنے، جس کو خداوند متعال نے ہماری نجات کے لیے رکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے قربانیاں دیں، لوگوں کو بلایا، جو مل سکتے تھے، جن کے نصیبوں میں تھا وہ ملے اس نظام کی نفاذ کے لیے، لیکن جن کی قسمت میں نہ تھا وہ رہ گئے، اور ہلاکت کا ان کے نصیب اور مقدر ہوئی۔ عزادارو، امام علیہ السلام نے
اسی نظام کے نفاذ کے لیے جو کچھ تھا امام کے پاس امام نے قربان کیا۔ اصغر قربان کیا، جناب قاسم قربان کیے، اون و محمد کو قربان کیا، جناب عباس جیسے عظیم بھائی کے بازو دیے۔ عزادارو، امام علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی پیش کی کہ کسی طرح خدا بند متعال کا یہ دین اس کائنات میں نافذ ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے اس کائنات پر۔ سب کچھ قربان کیا اور پھر اپنی آنکھوں کا نور نظر شبیہ رسول، وہ جوان بیٹا جس کو رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، جب تک میں اکبر کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا، اس جناب علی اکبر کو بھی قربان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند متعال کا دین جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے وہ اس کائنات پر نافذ ہو جائے، وہ نظام ولایت نافذ ہو جائے۔ اگر میرے اکبر کی قربانی جاتی ہے، اگر میری بہن زینب کی چادر جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہ نظام دنیا سے محجور نہ ہو جائے۔ عزادارو، امام علیہ السلام کے جب انصار سارے مارے گئے، امام علیہ السلام کے جب تمام افراد مارے گئے، اصحاب مارے گئے، اب بنی ہاشم کی باری آتی ہے۔ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا صبح سے دیکھ رہا ہے دشمنوں کے نرغے میں باپ ہے۔ آج دیکھیں، آج کوئی سی فرد کا جوان بیٹا ہو اور اس کا باپ دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہو، کیا وہ جوان بیٹا آرام سے بیٹھتا ہے؟ کیا وہ سکون سے بیٹھتا ہے؟ اور جب جس کا بیٹا علی اکبر جیسا باغیر، علی اکبر جیسا غیرت مند ہو، علی اکبر جیسا شجاع بیٹا ہو، کیا وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ صبح سے تڑپ رہا ہے علی اکبر، کب وقت آتا ہے بابا مجھے اجازت دیں، میں اپنے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لوں، میں اپنے بابا کے قاتلوں سے پوچھوں کس طرح سے تم ملعون میرے بابے کے سر کی بات کرتے ہو۔ عزادارو، یہ وہ اکبر ہے جس کی محبت حسین کے دل میں اتنی ہے کہ ایک دن مدینہ کے اندر اکبر علیہ السلام نے امام سے انگور مانگے بے موسم، موسم نہیں ہے۔ اکبر کہتے ہیں مولا بابا مجھے انگور چاہیے، اور یہ حسین اکبر کو خالی ہاتھ لوٹا نہیں سکتے، اعجاز امامت سے جنت سے انگور منگوا کے اکبر کی خدمت میں پیش کیے۔ اکبر بیٹا کھاؤ، تم نے بابا سے مانگا، بابا تجھے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی محبت والا بیٹا آج آیا ہے کربلا میں امام سے اجازت مانگنے، بابا مجھے مقتل کی اجازت دیں۔ عزادارو، نہ جانے باپ کے دل پہ کیا گزری، ایک دفعہ اکبر کو دیکھا، نظرا من رأسہ الی قدم، حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہا اکبر کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، تمہاری بھی جوان اولاد ہوتی، تجھ سے اجازت مانگتی میں دیکھتا۔ بوڑھے باپ سے جوان بیٹا موت کی اجازت کیسے مانگ سکتا ہے؟ عزادارو، اس کے بعد امام علیہ السلام آسمان کی طرف منہ کر کے خدا بند متعال کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں پروردگارا
تو شاہد رہنا میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جو عمل میں رسول کی شبیہ ہے، جو شکل میں رسول کی شبیہ ہے، جو اخلاق میں رسول کی شبیہ ہے، جو خلق و خلق میں مکمل میرے رسول کی شبیہ ہے۔ جب میں رسول کے دیدار کے لیے تڑپتا میں اکبر کو دیکھتا تھا۔ عزادارو، اس کے بعد امام علیہ السلام نے خود اکبر کو تیار کیا، اکبر کو امامہ باندھا، اکبر کو رسول اللہ کی ردا اوڑھی، اکبر کو تمام جنگی لباس پہنانے کے بعد کہا اکبر جاؤ اب خیام میں اجازت لے کے آؤ، اکبر جاؤ اب پھوپھیوں سے سلام کر لو، اکبر جاؤ اب بہنوں سے سلام کر لو، اکبر جاؤ اب اپنے بیمار بھیا سجاد سے الوداع کر لو۔ عزادارو، چند جملے فقط بات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، خیام کے اندر علی اکبر آتے ہیں، تمام بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، واہ مدینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، او اکبر آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ عزادارو، امام علیہ السلام نے یا جناب علی اکبر نے کئی دفعہ خیام سے باہر آنے کی کوشش کی، کہتے ہیں چند مرتبہ، 7 مرتبہ، 18 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، خیام کا دروازہ، خیام کا پردہ اٹھتا، اکبر نکلنا چاہتے، پھر خیام کا پردہ نیچے گر جاتا، نہ جانے کون بار بار اکبر کو بلاتا، لیکن میں کہتا ہوں سکینہ نے ضرور بلایا ہوگا، وہ اکبر کا دامن تھام کے کہتی ہوگی اکبر وہ بہن کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اکبر سکینہ کو کس کے حوالے